انسانوں کے نام افزار ریحان۔ ممتاز انڈین دانشور جناب جاوید اختر نے ایسا کیا کہہ دیا؟ محترم جاوید اختر اس دیش کے باسی ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا اعزاز رکھتا ہے، جہاں آزادی کے دن 15 اگست 1947 سے لے کر آج تک کبھی کسی طاقتور سے طاقتور فوجی جنرل کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ کسی منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دے یا پارلیمنٹ کو توڑ دے، آئین شکنی کرتے ہوئے یہ کہے کہ یہ چند صفحات کی کتاب ہماری بندوقوں کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ وہاں ایک آرمی چیف نے منتخب وزیر اعظم سے براہ راست ملنے کی صدا کی تو ہدایت ہوئی تمہارا باس سیکرٹری ڈیفنس ہے، اس کے بعد رکشا منتری جی آتے ہیں۔ ذرا اس اپروچ کا تقابل اپنے ٹیچر دیمک زدہ سسٹم سے کیجئے اور پھر منہ کھولیے۔ جناب جاوید اختر اس دیش کے باسی ہیں جو پچھلی پون صدی سے ایک لبرل سیکولر آئین کی حکمرانی میں چل رہا ہے۔ کسی بڑی سے بڑی 30 مارکاں سپریم جوڈیشری کی مجال نہیں ہے کہ وہ آئین کے بالمقابل کھڑے ہونے کی کوشش کرے۔ ہمارے ہاں آئین کے ساتھ جب کھلواڑ کیا گیا، یہاں کی عظما بیگم نے جو گناہونا کردار ادا کیا، کیا کوئی پاکستانی ہوگا جو اس سے بے خبر ہو؟ جس آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار سوائے پارلیمنٹ کے کسی سپریم جوڈیشری کو بھی حاصل نہیں، کیا یہاں بے اصولی اور جگ ہنسائی کی اخیر نہیں ہوئی کہ جب طاقت کے نشے میں سرسار ڈکٹیٹروں نے یہاں آئین سے کھلواڑ کیا، ہماری جوڈیشری ان کی باندی بنی، تحفظ کو دوڑی اور کہا مہاراج آپ کو آئین میں تمام تر ترامیم کا اختیار دیتے ہیں اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں میں بندوق ہے، اور اس ڈکیتی کا نام یہاں نظریہ ضرورت قرار پایا۔ ایسے میں اگر یہاں میڈیا نے چوں چرا کرنے کی کوشش کی تو ہمارے صحافی صاحبان اس سے بے خبر نہیں ہوں گے۔ کس طرح ہمارے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے چیف کو یہاں مہینوں کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیے جاتا رہا، اور آج بھی ہماری صحافت یہاں جتنی آزاد ہے، کم از کم صحافی آزاد کو ان حدود کا پورا علم ہوگا، نہیں ہے تو اس مسکین درویش سے کسی وقت سن لے جسے یہاں لکھنے یا بولنے سے وہ قاصر ہے۔ اہل ہند کی حریت فکر اور آزادی اظہار کی عظمت کو سلام ہے، وہاں وزیر اعظم نریندر مودی پر پورے میڈیا میں کون سے تنقیدی نشتر نہیں چلائے جاتے رہے، کبھی کسی کا بال بھی کا نہیں ہوا، کیسی سخت تقاریر نہیں کی جاتی ہیں۔ حد ہے کہ ان کے بابا قوم مہاتما گاندھی جیسی مہان ہستی پر کھلے بندوں تنقیدی تیروں کی بارش کی جاتی ہے، کوئی پکڑنے یا مارنے کو نہیں دوڑتا۔ کیا یہاں ہمارے اسی ملک میں درویش کو ایسی آزادی کا 10واں 20واں حصہ بھی دیا جا سکتا ہے؟ کیا جناح صاحب کے حوالے سے سچائی پر مبنی حقائق لکھے یا بیان کیے جا سکتے ہیں؟ تقابل ان سے کرنے چلے ہیں جو آج دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہیں اور 3ری بڑی معیشت بننے جا رہے ہیں، اور اپنا حال یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہم بکاری نہیں ہیں، بس ذرا یہ ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں، اور نوبت کپڑے بیچنے، کشکول یا کٹورا پکڑنے، در پر بھیک مانگنے تک پہنچ چکی ہے۔ $1 ارب کے لیے IMF کے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں، لیکن باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے گبر سنگھ ہم ہی ہیں۔ ہمارے ہاں آزادی اظہار پر قدغنوں نے جو گھٹن پیدا کر رکھی ہے، اس میں درویش کا دم گھٹتا ہے اور آنکھیں اول پڑتی ہیں۔ یہاں جنرل رائٹرز اور آرٹسٹوں کے ساتھ کبھی اچھا برتاؤ نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر فضل الرحمان جیسے تخلیق کار کو جس طرح ذلیل کر کے نکالا گیا، شاید ہمارے پڑھے لکھوں کو بھی اس کا علم نہیں۔ کیا کبھی کسی نے غور کیا کہ ساحر لدھیانوی جیسا ہیرا یہاں کے روایتی نظریاتی جبر سے کچلا جانے والا تھا، جب وہ ہمیشہ کے لیے اس ارض پاک یا لاہور کو چھوڑ کر بھاگا، ہندوؤں کے ملک میں چلا گیا جہاں بیٹھ کر اس نے امر گیت لکھے۔ قرۃ العین حیدر اپنے تئیں آگ کا دریا عبور کر کے ادھر آئی تھیں، مگر جو اس نے سلوک ان کے ساتھ یہاں روا رکھا گیا، اس پر جناب سجاد حیدر یلدرم کی روح بھی تڑپ گئی ہوگی۔ استاد بڑے غلام علی خان کو اس تذلیل کے ساتھ لاہور چھوڑ کر امرتسر اور پھر اس سے بھی آگے جانا پڑا۔ رفیع صاحب کو بڑی شوق تھی اپنے شہر لاہور آنے کی، اپنا یہ تو محبت کے ساتھ 60 کی دہائی میں ادھر تشریف لائے، فلیٹیز میں ٹھہرے ہوئے تھے جب انہیں لاہوری فون آیا، یا دوسری روایت کے مطابق اپنے عزیزوں سے ملنے اور اپنا پرانا گھر دیکھنے بھاٹی کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو جو بدتمیزی کی گئی، اس کے بعد انہیں دوبارہ ادھر کا رخ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ منٹو کے ساتھ یہاں کیا ہوتا رہا، کتنی جیل کاٹی۔ فیض احمد فیض اور حبیب جالب جیسے ترقی پسند شعراء کو کیا یہاں جیلوں میں نہیں رہنا پڑا؟ رہ گئے یہاں کے ہندو رائٹرز، ان کے ساتھ مسلمانوں نے لاہور کی مخصوص ذہنیت نے جو سلوک کیا، اگر اس کی تفصیل درج کریں گے تو یہ سچائی ہمارے گھٹن کے مارے ذہنوں سے برداشت نہ ہو سکے گی۔ کسی کو ذوق ہو تو وہ ان تمام فنکاروں کی تفصیلات ملاحظہ کر سکتا ہے جو اپنی فیملی سمیت یہاں سے جیسے تیسے دوسری سائڈ پر گئے تو سر آنکھوں پر بٹھا لیے گئے، لیکن تعصب اور منافرت کے بیوپاریوں کو ان حساس خیالات کا ادراک کروانا مشکل ہے چہ جائے کہ ہضم ہو سکیں۔ یہ نمبر ٹنگو لوگ ہیں جو بد کلامی کرتے ہوئے اپنے آقاؤں کو ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو اتنی جنگیں ہو چکی ہیں وہ ساری کی ساری ہماری طرف سے شروع ہوئی؟ 48 میں قبائلی لشکروں کے سری نگر کی طرف جبری و یک طرفہ داخلے سے لے کر کارگل کی چھیڑخانی تک ہر چیز کے دستاویزی ثبوت ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ممبئی حملہ ہو یا انڈین پارلیمنٹ پر اودھم کی یلغار، اڑی ہو یا پلوامہ یا پٹھان کوٹ، ہر امن یاترا کے جواب میں جب ہم ایسی چھیڑخانیاں فرمائیں گے تو دوسری طرف سے پہم پھولوں کی مالائیں نہیں بجھوائی جائیں گی۔ نان سٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے اتنی جہادی شرارتوں میں ذلتیں اٹھانے کے بعد ہی ہمارے دماغ ٹھکانوں پر آ جانے چاہیے تھے۔ اب پیچھے بچا کیا ہے؟
ہمارے عوام مہنگائی اور غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن پھوں پھوں ہے کہ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہم ٹھنڈے پیٹوں غور کریں کہ معزز انڈین دانشور نے ایسا کہا کیا ہے۔ انہوں نے لکھنوی ادب آداب کا پورا خیال رکھتے ہوئے ایک تلخ حقیقت کو اتنے شیریں لہجے اور لفظوں میں بیان فرمایا ہے، وہ بھی ایک سوال کے جواب میں۔ ممبئی میں اتنا بڑا سانحہ ہوا جس میں سینکڑوں بے گناہ انسان لقمہ اجل بنا دیے گئے۔ ہمارے کس بندے کو اجمل قصاب کا نام معلوم نہیں ہے؟ یہ بھی کہ موضع فرید کوٹ، تحصیل دیپال پور، ضلع اکاڑا، ایران یا ناروے میں تو نہیں ہے۔ یہ کہ ذکی الرحمان لکھوی کون ہے، کس حال میں ہے، وہ جو پنڈی میں کیس درج ہوا، 3 FIR کی کیفیت کیا ہے، اور اتنی گھناؤنی دہشت گردی کے لیے مچھیروں سے بوٹ کیسے چھینی گئی، اسلحہ کیسے پہنچا، دہشت گردوں نے ٹریننگ کہاں سے لی، پیچھے کون تھا، آج بھی حقیقی صورتحال اور اصل کیفیات ہمارے ہاں کیا ہیں؟ کیا درویش اس نوع کی تفصیلات کبھی کہیں درج کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ سب سینہ گزٹ میں روز اول سے موجود ہے۔ محترم جاوید اختر صاحب جیسے مہذب انسان کے حوالے سے ایسی گری زبان پر دکھ ہوا ہے، لیکن حوصلہ مندی پر مبنی ان کا جواب ہے کہ پاکستان کے عام عوام ایسی منافرتوں سے کوسوں دور ہیں اور وہ سیم پیج پر نہیں ہیں۔ درویش کی رائے میں یہ محض ایک مخصوص شدت پسند ذہنیت ہے جو ایک صدی سے ہماری سوسائٹی کو یرغمال بنائے ہوئے ہے، لہٰذا اگر انہوں نے آئینہ دکھایا ہے تو اس پر بجائے اپنے چہرے پر لگے بدنما داغوں کو دھونے کے، یہ غصہ بے معنی ہے۔ آج وہ زبان حال سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاکی۔